الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأصفياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده بوحدانية السبحان وحده بوحدة السلطان وحده منفردا بالكمال ذو الجلال والإكرام ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات معبودنا ومحمود عند رب الكائنات مخدومنا ومخدوم الكائنات محبوبنا ومحبوب رب الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وآخر دعواهم أن الحمد لله بحمد بحميد بحمد بتمهيد بحمد بمجيد بحمد بجده تعالى عما يشركون والحمد لله بحمد الله بذكر الله بشكر بذكر بفكر بفكر والحمد لله على كل حال على كل قال على كل جبال على كل جبال والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام عزیز دوستوں بزرگوں معاذ مسلم مخلص موحد بھائیوں السلام علیکم۔ پہلی دفعہ تھوڑے اس علاقے دے عظیم مرکز توحید و سنت جس مرکز کے اندر میرے بڑے بھائی برادر کبیر حضرت علامہ مولانا نصیر الدین ضیاء صاحب نے اپنی جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ اتنے خرچ کر کے تساں لوگاں دے قلوب و اذہان نو اللہ دی توحید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مقدسہ نال منور کیتا اور مسید کیتا، جنہاں نے جمعیت اشاعت التوحید و سنت دی جماعت دا رکن ہونے دی حیثیت نال جماعتی اور نظریاتی مسئلے دا پرچار کرنے دا حق ادا کرے۔ اللہ نے اس کاوش کو ساری جمیل کو دارین اور کونین وچ سعادت دا ذریعہ بنا دے۔ آج انہوں نے طبیعت ناساز ہے، ملاقات ہوئی، وگرنہ میرے نال ہونا تھوڑے اس جلسے میں شریک ہو رہا ہے۔ میں انہوں نے بحیثیت بھائی ہونے دے مشورہ دیتا ہے کہ تسا آرام کرو، تھوڑی جگہ تے میں ڈیوٹی کر گیا سا، پر انہوں نے صحت واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر کوئی لمبی یا طویل گفتگو نہیں کرنی، ایک چھوٹا جہا مسئلہ میرے ذہن دے اندر آیا ہے، میں وہ تھوڑی خدمت پیش کرنے کا ارادہ رکھتا۔ اللہ صحیح معنی وچ مسئلہ بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ فریقین کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت، آپ کا تشریف لے آنا، امام الانبیاء خاتم النبیین بن کے آنا، اس کی وجہ کیا ہے، غرض کیا ہے، مطلب کیا، مقصد کیا؟ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے جو حالات
دھرتی تے پڑ چکے ہیں انہاں حالات کو بدلن واسطے انہاں کیفیات کو تبدیل کرن واسطے اللہ نے آمنہ دے لال دا انتخاب فرمایا۔ تو سب بزرگ جا رہے ہو، کچھ بزرگ ہیں جڑے تھکے تھکے لگ دے، اس واسطے ہو سکتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرا تو انہوں نے مزہ آوے تے نال ہی کی کرا تے پھر گل مزہ نہ کر سی تو سب جاگو تو میں گل شروع کر سبحان اللہ سارے جاگ سو انشاءاللہ۔ اللہ نے یکسر دنیا کی حالت بدلنے واسطے سبحان اللہ جیڑی دنیا پستی دا شکار ہے، ذلت رسوائی پسپائی دا شکار ہے، اللہ نے گری ہوئی دنیا نو جدوں بلندی کے مقام تے پہنچاون دا پروگرام بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے گری پڑی مخلوق نو عظمت اور رفت کی ترقی کے مقام تے فیض البرام کرن واسطے اللہ نے جو پروگرام بنایا، اس وقت اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مقدس کے تاج نبوت رکھ کے تاج رسالت رکھ کے اللہ مبعوث فرما دیتا۔ اللہ فرمایا ہو کائنات والے ہو میں اللہ دا احسان سمجھو محمد پاک میں تمہیں عطا کر دیتا ہے، اور میرے محمد کریم نے آمن نال ہو وہ حالت نہیں رہنی، وہ ذلتاں ختم ہو گئیاں، رسوائیاں ختم ہو گئیاں، پسپائیاں ختم ہو گئیاں، محمد نے آمن نال وہ لڑائیاں ختم ہو گئیاں، وہ فتنے ختم ہو گئے، وہ فساد ختم ہو گئے، شر ختم ہو گئے، ہر قسم کا دنگا ختم ہو گیا، اور میرے محمد نے جتھے قدم رکھنا اتھے امن ہی امن ہو گئے۔ اتھے اللہ نے پاک رسول دے آمن نال یکسر حالت بدلا کے رکھ دینی ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کے حالات دسن، اس قوم کی کیفیات دسن، اس قوم کے مقامات دسن کہ وہ کس حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کتنی گمراہی کے اندر اور گمراہی کے کھڈے میں بہ چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انہوں نے کٹھڑ کا ارادہ دیتا اس سے محمد رسول اللہ نے پیغمبر بنا کے اس قوم میں مبعوث فرما دیا۔ سب تو بڑی حالت جڑی انہاں دی نازک ہو چکی ہے کہ انہاں دنیا دے جہان وچ جو کام بھی انہاں دا انہاں دے ہر کام وچ ملاوٹ ہے۔ ہر کام وچ کیا ہے؟ کوئی شے خالص کوئی نہ ہے۔ انہاں دی عبادت ویکھو تا او دے وچ ملاوٹ، انہاں دی سور پکار ویکھو تا اس وچ ملاوٹ، انہاں دا لین دین دیکھو اس ملاوٹ، وہ جڑی گل کرے نا اس گل سچی نال جھوٹی گل دی بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ کہ ہر قسم دی ملاوٹاں نال انہاں دا ایسا نظام بگڑیا ہوا کہ انہاں کو دنیا تے کوئی شے خالص نہ مل رہی ہے، نہ انہاں کو دین خالص ملیا، نہ انہاں کو دنیا خالص ملی، نہ انہاں کو حالات خالص ملے، نہ انہاں کو تجارت خالص ملی، نہ انہاں کو سیاست خالص ملی، نہ انہاں کا ایمان خالص، نہ انہاں کا دین خالص، نہ انہاں کا مذہب خالص۔ ہر شے وچ ملاوٹ، کسی چیز وچ شرک دی ملاوٹ، کسی چیز وچ کفر دی ملاوٹ، کسی چیز وچ بدعات تے رسم تے رواج تے خرافات تے حکایات دی ملاوٹ، حتیٰ کہ ملاوٹاں دے اندر یہ جندر پڑ پڑی تھی ہے جیویں بندہ مانچ کو ایک چیز تیار کر کے کھلاتا ہے، وہ دے وچ گھاہ بھی ہوتا ہے تے بھون بھی ہوتا ہے تے کھل بھی ہوتا ہے تے چوکھر بھی ہوتا ہے تے آٹا بھی ہوتا ہے، ہاں ساریاں چیزاں مکس کر کے دل پڑ پڑا کے جیویں مانچ دے اوچ چیز جاندی ہے۔ اس دور کے بندے والے بھی جیڑی چیز استعمال کرنی ہوتی، ہر چیز ہر قسم کی ملاوٹ موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو ملاوٹ تو پاک کرنے واسطے اور صاف چیزاں دینے واسطے ایسے پیغمبر کا انتخاب کیتا جس محمد نے آمن نال ملا
اللہ فرمایا ہن ملاوٹ نہیں چلنی، ہن محمد دی سجاوٹ چلنی۔ کیا خیال ہے؟ سجاوٹ توجہ ہے؟ ہر شے وچ ملاوٹ، صرف محمد کریم دے آمن نال سجاوٹ۔ سبحان اللہ۔ ہر شے سج گئی، اللہ پاک نے ہر چیز کو ملاوٹ تو کیا کر دیتا؟ پاک کر دیتا۔ تا اللہ فرمایا میرا پیغمبر وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں نو پاک بھی کرنا ہی۔ سبحان اللہ۔ پاک کیڑی شے نو؟ یہ جڑیاں چیزاں رلیاں پیاں انہاں نو الگ کرنا ہے۔ انہاں نو کیا کرنا ہے؟ انہاں نو الگ کرنا ہے، انہاں نو پاک تے صاف کر دینا ہے۔ انہاں دے دل وچ ایمان ہوے تے خالص، انہاں دی زبان وچ کوئی بول بولن تے خالص، کوئی تول تولن تے خالص، انہاں نو دودھ ملے تے خالص، انہاں نو نعمتاں ملن تے خالص، انہاں دا ہر معاملہ خالص ہو جاوے۔ میرا پیغمبر میں تھوڑا انتخاب کیتا ہی اس واسطے ہے تاکہ انہاں دے اندر جڑی بیماری پیدا ہو چکی ہے چیزاں دے اندر ملاوٹ کرن دی، یہ ملاوٹی کام ختم ہو ونجے، یہ بناوٹی کام ختم ہو ونجے تے حقیقت دنیا دے آشکارا ہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ اس واسطے محمد پاک نے آ کے دنیا دے اندر اعلان کر دیتا اور وہ اصول بیان کر دیتا کہ حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ توجہ ہے؟ ہاں، یہ بناوٹی پھول جڑے تساں بنائے ہوئے نا، انہاں جو خوشبو نہیں آونی، خوشبو آونی ہے جڑا اصلی پھول ہونا ہے۔ نقلی پھلاں وچ خوشبو نہیں آ سکتی، نقلی پھول دی شبیہ ہو سکتی ہے، نقلی پھول دی شکل و صورت کا پھلاں والی ہو سکتی ہے، مگر پھلاں والا کمال نہ وچ نہیں ہو سکتا، اور پھلاں والا اترو پھلیل تے خوشبو تے تعطر نہ وچ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے پیغمبر نے آ کے وہ بناوٹی چیزاں ختم کی تھی تے حقیقی چیزاں کا تعارف کروا دیتا۔ وہ جی میں ہر شہد ملاوٹ کیتی کھلے اور اسی طرح وہ خدا بھی نقلی بنائی ہوتے ہیں۔ وہ جنہاں نو پوجا کرتے ہیں تے سور پکار کرتے ہیں وہ خدا تے مشکل کشا بھی انہاں دے نقلی۔ یہ دے ملاوٹ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ اپنے ہتھاں نال بت بنایا، او دا منہ بنایا، ہاتھ پیر بنائے، شکل و صورت بنائی، والوں نو جیب وچ رکھتے ہیں۔ یہ کتھے ویندے پے ہو کہ جی سفر تے ویندے پے ہو، جے ضرورت پے گئی تو اپنے خدا نو آکھسا ساڈا کام کر چھوڑ، کیڑے خدا نو جنوں آپ ہتھاں نال بنایا او ساڈے کام آسی۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پے سبحان اللہ۔ ایک خدا بڑا کہ مکے دا بندہ ویندا پیا ہے، بولی سمجھے دے پے؟ یہ اثر ہے کی سمجھتے ساری امتحان اتنا پایا ہو جائے۔ اللہ بندہ بہت مشکل کشا اپنی جیب میں پائی ویندا ہے، اگے انہوں جا کے ایک خوبصورت پتھر نظر آیا، اس پرانے خدا نو چاہ کے سٹ چھوڑیا تے نواں بنا گیا۔ توجہ ہے؟ ایک بندہ خدا بنائے کھجور دے وچوں گٹھلی کڈ کے تے او دا گودا گری، وہ جمع کیتی جی میں آٹا نہیں بندہ گننا، انج آٹا گن کے کھجور دا تے پیڑا بنا کے تے او دا خوبصورت خدا بنائے، مٹھا خدا۔ سبحان کیڑا خدا؟ کوئی چاندی نہیں بنے دے، ہر کوئی سونے دے، کوئی پتل دے، کوئی لکڑ دے، کوئی مٹی دے، کوئی پتھر دے، بہرحال اس بنایا مٹھا خدا کھجور دا۔ وہ جنگل وچ پھسیا تے کھاون پیون دا سامان ختم ہو گیا، وہ شدہ پریشان بیٹھا ہی جیب جو خدا نو کڈے کچھ کر آ میں تو مردا ہی، میرا تو کھاون پیون وہ کے کریا، وہ تو کرن جوگا ہائی کوئی نہ ہوتا، ہائی ملاوٹی خدا بناوٹی خدا حقیقی تے کوئی نہ آئی۔ جدو دو چار بار اس واجہ ماریاں نے کہ کچھ میرا کر نہ، کوئی رزق دا انتظام کر، کوئی پانی دا کر، میں تیرے بننے والا تیرا بندہ ہو کے میں مرن لگ گئی، وہ کتھے سوڑے تے کتھے جواب دے، اخیر ہو سکتا دور کیڑا وجنا وہ دا کان پٹ کے کھانا شروع کیتا ہے۔
والو دی لت بن کے کھا دی واتو دا پیٹ توڑ کے کھا دی حتیٰ کہ سارے خدا نو بندہ کھا گیا عقیدہ کیا ہے کہ یہ کون ہے یہ مشکل کشا ہے یہ سارے خدا ہے اساں انہاں دی عبادت کرنی ہے سر پکار انہاں دی کرنی ہے نظر نیاز انہاں دی دینی ہے سر انہاں دے سامنے جھکاونا ہے اور اپنی بندہ منوتیوں تے حاجتاں تے ضرورتاں تے دامن انہاں دے کے پھیلاونا ہے تے انہاں ساریاں لوڑاں پوریاں کرنی ہے جدوں محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس سے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں بناوٹی خداواں کو تساں منگدے کھڑے ہو اور تساں جا کے دامن پھیلا رہے ہو یہ کچھ کر سکتے نہیں کچھ کرا سکتے نہیں انہوں نے واسط کوئی نہیں اگر تساں اپنا کام چاہتے ہو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا وہابی نبی نو نہیں بنے دے توجہ ہے ذرا زور نال پڑھیا کرو دسیا کرو محمد پاک دے درود دا منکر وہابی نہیں ہو سکتا قبر چٹ ہو سکتا کیوں محمد رسول اللہ نے جس بندے نو توحید سکھائی ہوئے وہ توحید من گیا ہوئے توحید منن والا بندہ کدے نبی دا گستاخ نہیں ہو سکتا بے ادب نہیں ہو سکتا سب تو مشکل مسئلہ توحید تھا اور من گیا رسالت کا منکر کس طرح ہو سکتا ہے اس وقت نبی پاک دا آوے دا نام نامی اسم گرامی دا واج گل کیا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم داعی وحدت صلی اللہ علیہ وسلم حاکم شرکت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم کانم صلی اللہ علیہ وسلم عمر محکم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ احسن صلی اللہ علیہ وسلم حسن منظم صلی اللہ علیہ وسلم شرف مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسن منظم شرف مجسم عدل مفخم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم حسن مکمل صلی اللہ علیہ وسلم حسن مزمل صلی اللہ علیہ وسلم حسن مدثر صلی اللہ علیہ وسلم حسن مفکر صلی اللہ علیہ وسلم حسن شریعت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پاک پیغمبر کا نام آخیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کہنا شام تک صرف درود دی تعریف کرنی اللہ دی قسم شام تک کرتا ہے سبحان اللہ اتنی محمد پاک دی محبت دل لے کہ بندہ جب تعریف شروع کرے اپنے آپ دل تے دماغ وچ اللہ لفظ پا دیتا ہے سبحان اللہ اوتھے بندے دی خوبی تے کمال نہیں کہا اوتھے اللہ پاک دی تین شروع ہو گئی سبحان اللہ
کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ پڑھیے درود ایک چاک ہو تو سینو گرے باپ نا ایک چاک ہو تو سینو گرے باپ نا ظالم نے تار تار کرنا اللہ کرے سارے دمیلے دیوں بابے اللہ جذبہ پھیل بڑی انشاءاللہ ہر پاسے توحید دا دیوہ چمک شروع ہوئے علم پڑھیا کدے اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوں نسل کمینے پتر کدے سونا نہیں بڑھنا بھاوے جڑیے لال نگینے اللہ سمجھا گی نا یہ اگر مطائیں شروع کی کہ اصل تے نقل فرق کرو چومت کدے صدقہ نہیں ہوندہ بھاوے لکھ ہو اس خزینے ملیا باج توحید جنت نہیں ملنی بھاوے مر گئے وچو مدی عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی جزاک اللہ اللہ پاک سلامت رکھے بزرگ شہد کاملہ کرنا اور اللہ ہمیشہ توحید تے استقامت نصیب آمین اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگ جڑے حجرہ تے چھوک کے کھڑے مقدے ہیں او لوگ جڑے قبرہ تو امیدہ رکھی کھڑے ہیں او لوگ جڑے تختہ نام امیدہ رکھی کھڑے ہیں او لوگ جڑے اپنے ہتھا نام پتھر بنا کے مورتیاں بنا کے صورتاں بنا کے انہوں لکڑ دیتے کھڑے ہیں کہ سادہ خدا میں تے مشکل کشامی حاجت روائے تے خیر دانی ساڑیاں بگڑیاں بنا والا تے تھیاں تے پتوں نے منانا سب اگلا منانا تے قسمت بنا منانا اس بادشاہ کا سامان والا تے رزق نے منانا فصلوں کا منانا تے پھل پھول منانا انہیں اپنی دکھائیں اللہ نے پاک پیغمبر نے ہنکا کرنا کے بیٹی اور کہنا تمہارے سبحان اللہ بکھے ہوئے تو کھانے ضرورت ہوئی یہ پیاس لگ بنجے تو پانی کی ضرورت ہے بنی تساں کسے دھال دے اندر کسے زمانے چھوڑو کسے مکانے چھوڑو ہمیں کسے جہان دے اندر ہو ہمیں سہر دے اندر ہو ہمیں حضر چھوڑو ہمیں سفر چھوڑو ہمیں مجبوری میں چھوڑو ہمیں معصوری دے اندر ہو کس حال چھوڑو جس حالت چھوڑو کریم کا ساری دنیا واسطے پیغام ہے اللہ دے قرآن کا عنوان ہے یہ محمد کا شان ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ مسلمان واسطے اصل ایمان ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سجے کھڑے ہوئے کھڑنے ضرورت کوئی نہیں اگے پیچھے دوڑ کی ضرورت کوئی نہیں بتائی جتنے پھنسے پایا مجبوری میں کھڑوتے ہو اسے جگہ پہ کھڑو کے اللہ نے پاک پیغمبر فرمانے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ اسے جگہ پہ کھڑو کے جگہ میں منگر کی دوڑ پڑے تو منگی اللہ کو سبحان اللہ کس کو لو منگی اللہ ہن کے اللہ کو سوال سوال کرنا تیرا کام ہے دامن پھیلانا تیرا کام ہے متھا ٹیکنا تیرا کام ہے تیریاں ضرورتاں نوں آٹومیٹک پورا کر دینا ہوگا کام ہے فسال اللہ جتنا بھی منگے اللہ کو منگے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد ضرورت چھوڑی خالی کرنی ہوئی تو اسے
بن وہ منگے صرف اللہ نہیں نال کریم بھی ہے کریم بھی ہے سبحان اللہ کریم انہوں آدن جدے کل بندہ جھولی پھیلا کے منگے اللہ وہ شے بھی دے دے وے تے اپنے طرف نال مزید دے کے کہ میں صرف اللہ نہیں میں تیرا کریم بھی نال سبحان اللہ توجہ ہے کریم ہے وہ دے کرم دیا ہوئی مثال مکڑا نہیں ہے قرآن پڑھے پہ اللہ کریم فرماتے وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ جڑے بندہ دانا زمین وچ سٹدا ہے ہل مار کے کیا کر کے ہل مار کے دانا زمین وچ سٹ چھوڑدا ہے اللہ فرماتا ہے ذرا میری کرم نوازیاں تا دیکھیا کر جڑے زمین دے اندر دانا سٹ چھوڑدا ہے او دانا کلا دانا ہوندا ہے اکو دانا ہوندا ہے جڑے زمین دے اندر دانا ٹھہر پوے ہل مار کے تو پانی بھی لا چھوڑدا ہے زمین نو کچا بھی کر چھوڑدا ہے اے بندہ ستا پیا وے سبحان اللہ ہاں جی جاگدے پے ہو جی ہاں بابا کوئی کہے جڑے تساں ستے پے ہوندے ہو میری نظر وچ بابا سارے جاگنے پیدا جو ہے سبحان اللہ اللہ دے کرم نوازی دے مقام دیکھو اللہ پاک فرماتا فرائیتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اللہ پاک فرماتا ہے جڑے تساں حراست کرتے ہو جڑے تساں ہر پھانا زمین پا کے زمین دا سینہ چیر دیندے ہو اپنی فصل اگانے واسطے اپنی ضرورت پوری کرنے واسطے میری زمین معصوم زمین ہوندی ہے میری کوئی بھی کوئی نہیں تے گل کرے دی بھی کوئی نہیں اتے ون کے ہر مار کے دا سینہ تو چیر دیندا ہے مگر اللہ زمین نو دے کندے تے چپ کر کے سامنے زمین برداشت کرتی رہی کدے واہ ویلا نہ کرے چونکہ میرے بندے دی ضرورت ہے میں نو پورا کرنا ہے تیرے ذریعے نال او زمین نو ہر پھلے نال تو چیر چھوڑدا ہے پھل چھوڑدا ہے تو تیرے دانے سامنے پڑن پیٹی دے اندر کلہوٹیاں دے اندر تے بوریاں دے اندر دانے مد پے ہوندے نے ایک جٹ دا پتر اپنے گھر ویندا ہے ون کے اپنے کٹھے تے جا کے ریڑیاں ترالیاں بھر کے دانے دیاں بوریاں اپنے گھر وچوں کڈ کے تے جنگل وچ پھر گیا ہے صحراواں دے اندر پھر گیا ہے آبادیاں تو باہر پھر گیا ہے ون کے تے بوریاں دے تھاکے چیر پھاڑ کے بوریاں نوں تلے سٹ چھوڑدا ہے نال دانیاں دی مچھا بھردا ہے اے مت بھر کے تے مٹی دے اندر سٹ کے تے یا پیر استاد یا پیر استاد نور پیر دا ویلا ہی پیراں نوں سر مار کے دانے سٹیندا بزرگاں نوں پکار کے دانے سٹیندا اللہ فرماتا ہے میں چپ کر کے سندا بھی کھنا تے سہندا بھی میں غصہ نہیں کیتا میں کاوڑیا کوئی نہیں اللہ اس گل کیتی میں سن لئی سبحان اس گل کیتی میں برداشت کر لئی اللہ فرماتا ہے میں چھڑا کریم نہیں میں حلیم بھی نال حوصلہ بھی میں رکھیا ہے میرا بندہ ہو کے میں نیندے نوں چھوڑ کے کدے موڑیاں دے ہارے تو فیل کھلا دیندا ہے کدے انہاں دے نام گن کے تے سور پکان کھلا کرے اس دے موٹھ بھر کے دانیاں دی زمین وچ چھت مار کے سٹ چھوڑیے کوئی دانا سجے کوئی کھبے کوئی اگے کوئی پیچھے کوئی شرکن کوئی غربن کوئی شمالن کوئی جنوبن کوئی تحتن کوئی کتھے چلے گیا کوئی کتھے چلے گیا وہ دانا سٹن والے جٹ نو بھی پتہ نہیں کتھے ٹر گیا ہے پر زمین دے اندر جدا پھسیا ہے اتو وال بارش آئی سبحان اللہ سبحان وانزل من السماء ماء اللہ فرماتا ہے میں کرم نوازی کیتی باقی تیرا تا کوئی حال کوئی نہیں تو حال سارا بگاڑی کھلے تو میں نو سڑیا بھی کوئی نہیں تو میں نو پکاریا بھی کوئی نہیں تو سڑیا تا خیران ہوا بھی گلہ تے خیران دیا کیتیاں نہیں تعریفات تے خیران دیا کیتیاں
نہیں نظر کے نیازاں تے ممتا بلوتیاں تے انہاں دیاں بنیاں نہیں مگر جڑے ویلے دانا سٹ کے گیا اللہ فرماندا تو رات آ گئی تو ون کے سارے میں تیرے دانے تے پیرا دیتا سبحان اللہ کس پیرا دیتا ہے اللہ بولو تو صحیح اللہ تو علاوہ ہائی کوئی تیرا پیو جڑا بن کے ایک دانے تے پہرا دے ایک دانے دی نگرانی کرے گا نا اللہ پاک فرماندے نے میں تیرے دانے دیاں نگرانیاں بھی کیتیاں پہرے داری بھی کیتی وہ زمین دے اندر دھس گیا تو بارش آ گئی دانا گلدا پہ آئی کہ پہ ہوتا ہے گلدا پہ آئی اللہ فرماتا ہے جی میری مرضی بن بنیا میں کیڑے چھوڑ دے میں مکوڑے چھوڑ دے انہاں نوں آکھا رج رج کے کھاؤ تے جڑے ویلے اے آسی داتریاں تے مشیناں تے تھریشر گن کے میں اس ویلے نوں آکھا ون اپنے پیو نوں سڈ کے آ جنوں آندا کھگا میں نور پیر دا ویل ہے جنوں آندا پھر یا پیر استاد میرا خیال رکھی میں دانے سٹی میں ول اس ویلے نوں آکھا ون نوں سڈ آ انہوں آنکھ میرے دانے موڑ انہوں آنکھ میری فصل پکا انہوں آنکھ میری فصل دی حفاظت کر مگر اللہ فرماتا ہے میں انج نہیں کیتا دانا گلن لگ گئے اس سے دانے نو میں رنگ لایا وچوں سوئی نکلی حالانکہ مٹی دے تلے دبیا پیا مگر اس نرم سوئی نو مٹی چیر کے وچوں اتاں کڈھیا چوتھے دیاڑے جٹ گیا جڑا آدھا کھلا یا پیر استاد ہو گیا آدھا بادشاہ رنگ لگے پیر فصل سکی زمین سبز ہو گئی باغ لگے پیر باغ و بہار ہوئی پئی اللہ کریم فرماتا جڑے زمین جدانا سٹ کے آئے تو سمجھدا کہ میں کیتا ہے میں حل مار کے میں دان سکتے حالانکہ اللہ فرماتا ہے بچایا تو نہیں میں بچایا انہیں جو سوئیاں کٹ کے زمین کو تو نہیں چیریا میں چیریا والبنوتے آخرج ہوں وآخرج شکا ہوں والبنوتے ڈنڈیاں بنا دیتیاں پک ڈنڈی دیوں میں چڑھانا شروع کر دیتا اس کمزور فصل میں تھوڑا دیا طاقتور بنا چھوڑیا اور تھوڑا دیا موٹا بنا دیتا پلوں کی ڈنڈی دیتے ڈنڈی چڑھا دیتی پلوں کے سیڈا تے میں پردے بھی نال لا دیتے نے بھائی چل دیا تیری فصل منزل مقصود تے پہنچ گئی اللہ کا فرمانے نے پھر میں کے دیتا نانا تا تیرا ہی ہوا انہوں گلن بھی نہیں دیتا انہوں سر بھی نہیں دیتا ادھر میں ڈاکہ بھی نہیں پہنچ دیتا نہ کسی کیڑے نوڑ دیتا نہ مکوڑے نوڑ دیتا اسلام تو عرض تو محفوظ کر چھوڑیا پھر جڑے میرے اللہ پاک فرمانے نے وہ ڈنڈی دیتے ڈنڈی جا کے پک ڈنڈی ہو گئی مضبوط فصل ہو گئی پھر میں کے کیتا نانا تہی کو پر میں کریم نوازیا کرم نوازیا تانے خصوصی کوئی سنبلت میرا تو حقا پھر میں اپنی کرم نوازی نال تیرے ایک دانے نو 100 بنایا ایک دانے نو 100 دانا بنایا ول تو ننگا کر کے سٹیا بھی میں کپڑے پوا کے دیتے میں بیٹیاں سلوکا وچ بند کر کے دیتا میں اتے پردے لا کے دیتے میں اتے کاغذ چڑھا بے نیا دانا جڑا تو وڈ کے لے آندا ہے وہ ننگا ہوندا ہے بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گندم دا دانا جڑا ایک دانے نو میں 100 بنایا 100 دانے نو 700 بنایا اللہ پاک فرماتا ہے میں یہ بند کیتا کہ تینوں مشیناں لا کے وچوں کڈنا پوندا ہے صاف کرنا پیندا ہے کو پھاڑ کر کے جڑے وچوں نکلدا ہے یہ تا سونارے دی شوکیس وچ سونا نہیں چمکدا جویں مٹی چوں نکل آیا دانا صاف دانا ہوندا ہے چمکدار دانا ہوندا ہے شفاف دانا ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے تو زمین تے
تھلے زمین جو سر نہ دینا پوے اللہ فرماتا میں اونچا کر کے تینوں دانا دے دیتا ہے میں بندے نو آخر چاہتا میں تینوں دانے اگے نہیں چھپاونا چاہتا میں تینوں اپنے اگے چھپاونا چاہتا تیرا متھا جھکے تو میرے سامنے جھکے تے زمین دے اندر تیری تلان دے اندر تینوں سجدہ نہ کرنا پوے اللہ پاک فرماتے نے انتم تزرعونه ام نحن الزارعون جتنے معاملات ہوئے نے یہ تیری وجہ نال نہیں ہوئے میں اپنی قدرت نال کیتے نے اپنی کرم نوازی نال کیتے نے اپنی مہربانی نال کیتے نے اس نے کیتا ہے جو بندہ میرا پیدا میں کیتا ہے بنایا میں اگر اپنے پیدا کرتے بندے نو میں روٹی نہ دیواں تا بھوکا مر ویسی جے میں رزق نہ دیواں اینو کسا کے رزق دیواں کسا کے کھواواں اللہ پاک فرماتے ہیں وما ان طاقت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ خیر الرازقین اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے رزق کا انتظام نہ کراتا اور کس بھی آکے کرنا ہے میں تیری فصل میں بچایا میں تیرے ایک دانے نو 100 بھی بنایا اور تیرے ننگے دانے نو کپڑے بھی بنا دیتے بیٹیاں سدوں کر بند کر کے تیرے واسطے محفوظ بھی کر دیتا کیوں اللہ نے کیوں کیتا مٹی کی چھائی نہیں لگا دیتی دھول نہیں لگا دیتی اللہ فرماتا ہے اے اناج تے اللہ اس بندے دا رزق ہے کس بندے دا کہ رزق وہ جاگو تو صحیح سبحان اللہ سبحان کہ گوڑیاں وچ سر دیون نال کوئی بندہ نہیں جاویا کدے گوڑیاں تو سر باہر کڈیا سو تے تا جاگ سو اے رزق بندے دا جڑا میں اے واسطے بنایا اللہ پاک فرماتے نے اے رزق اس بندے نو کھلا کے اس بندے کولو ایک کام لینا ہے اللہ اس بندے کولو ایک کام لینا ایک کام لینا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک سب کچھ جڑا کچھ میں بنا چھوڑے فصل ویکھو پھل ویکھو پھل ویکھو سبزیاں ویکھو کھیتیاں سر سبز شاداب ہے تیرے لیے کھیتیاں سر سبز شاداب ہے تیرے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جڑا کچھ میں بنائے میری ضرورت کوئی نہیں میں کھان تو پاک میں پیون تو پاک اس میں تیری ضرورت تیرے نال میں لائیا تیری ضرورت پوری کرنے واسطے اتنی نعمتاں میں کھلوانے لا دیتے اتنی نعمتاں میں آباد لا چھوڑے دے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں تینوں کھلاونا میں کچھ بھی نہیں کھاونا پھل تیرے واسطے انار تیرے واسطے وہ جناب انار تیرے واسطے سبزیاں تیرے واسطے کلا تیرے واسطے دودھ تیرے واسطے گھی تیرے واسطے مکھن تیرے واسطے انعام تیرے واسطے جانور تیرے واسطے سواریاں تیرے واسطے زمین تیرے واسطے آسمان تیرے واسطے جہان تیرے واسطے ایک انسان میرے واسطے ایک انسان میرے واسطے یہ سب سبز کھیتیاں ہیں تیرے لیے سب کچھ تیرے لیے تو ہے میرے لیے اللہ فرماتا سب کچھ تو لے من اناج بھی لے من تے کھلے بھی لے من سبزیاں بھی لے من تے نعمتاں بھی لے من گھی بھی لے من تے دودھ بھی لے من ساری چیزاں کھا کے ساری چیزاں پچا بھی من تے کھا بھی من تے بچا بھی من تے خرچا بھی من اللہ پاک فرماتا تو کے کرنے ایک کام تیرے کو لینے باقی سارا کچھ تیرے واسطے اللہ ایک کام کیا اللہ فرماتا ہے ایک کم تیرے کو لین واسطے اتنا کچھ تینوں دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اتنا کچھ دیتا ہے کتنا دیتا ہے اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا
تینوں دیتا فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اتنا کچھ دیتا جو تو کھا کے مڑ کے بھی نہیں کر سکتا اتنا کچھ دیتا جو تو آپ بنے دے کہ اللہ نے دیتا بارش اللہ نے دیتی فصل اللہ نے بنایا اناج اللہ نے بنایا جسمیں تے نیا اللہ نے چلا دیتے رزق دے انتظام اللہ نے کر دیتے کہ تیرا عقل بھی مننے تیری زبان بھی مننے تیرا اپنا ایمان بھی گواہی دے کہ جو کچھ بنانے والا ہے اللہ فضل اللہ مخلصین لہ الدین اللہ کیڑا کام لینے بندے کو اتنا کچھ جو دے دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ دے کو ہکو کم لینے جدوں بھی کوئی عبادت کرے چھوٹی تے بھاوے بڑی رات نو تے بھاوے دن نو جوانی وچ بھاوے بنا پڑے جدوں عبادت کرے جڑی شاید نہ عبادت ہوے وہ عبادت ہوے خالص اللہ اکبر اللہ وہ عبادت کیا ہوئی خالص خالص کیوں اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان اے جڑا کچھ میں تینوں دیتا ہے خالص دا مطالبہ تاں کردہ پیا جو میں تینوں جڑا کچھ دیتا ہے وہ بھی خالص میں اللہ نہیں آمن دیتا میں ملاوٹ نہیں آمن دیتی میں ادھے کھوٹ نہیں اللہ دیتا میں تینوں سکہ پاگلی میں سونا ہوتا ہے مہر شدہ سونا ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ کر کے میں تینوں رزق دیتا اپنی امور اللہ کے سبحان اللہ تے میں تینوں آکھا جیڑا کچھ میں تینوں دیتا پیا خالص دیتا پیا اللہ کتنا خالص دیتا ہے جاگتے پہ بھائی اللہ میرا دل دکھتا ہے کہ میں تھوڑے واسطے آیا تو صاحب بات کر چھوڑیا کہ تھوڑے نال پیار ہے تو میں آیا کوئی لڑائی تک ہو نہیں کرنا کیا خیال ہے تھوڑا پیار بھی ہے تاڑی تو تو ہاتھا نال وجدی ہے نا اور میں پیار پیار آکھی رکھنا تو سب قرآن پڑھائی فَضُلُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ فرماتا ہے میں اس واسطے مطالبہ کیتا ہے کہ جو کچھ دیوے خالص تے جڑا لمے سودا ہو گیا نا تو خالص دیتیا میں خالص لئیا تے میں خالص دیتیا تے تو دیتیا کیا مطلب اس سے بندہ جڑے ویلے نماز وچ کھڑا ہوندا ہے اوتھے کھڑو گیا تے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد اللہ جڑا کچھ دیسا خالص دیسا و ایاک نستعین جڑا کچھ تیرے کول لیسا خالص لیسا ہاں دیسا بھی تینوں تے لیسا بھی تیرے کو نہ ہو کسے کو دیونا تے نہ ہو کسے کو لینا نہ کسے کو طاقت تے نہ کسے کی حکمت نہ دینے کی تے نہ لینے دی اللہ ہی لینے تیرے سوا تیرے ہو کسے نہ لے ہو سکتے اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد الیک سبحان اللہ اللہ نو بندہ آپ جو نمازہ میں آدھا کھلے تے وعدے کرے نہ کھلے اللہ دیسا بھی تیرے تینوں تے لیسا بھی تیرے کول والنماز پڑھ کے تے وجہ کے خواجہ سائیں کیا کہ خواجہ سائیں دیر نوائی میری اجگل چردیاں گائی میں تیرا بندہ تے تو میرا سائیں نماز پڑھ کے اے اللہ نام دے معاملہ کرے اور گلہ کا بڑھتا ہے شکرہ کا بڑھتا ہے کہ کھاوے میرا تے گاوے خیر دا وہ کھاوے میرا تے گاوے خیر دا اللہ فرماتا ہے انصاف تا نہیں کیتا اللہ انصاف تا کمال ہے دوری تحریک انصاف دا ہوئے تے واتی انصاف دا ہوئے دور بھی
تحریک انصاف دا تے باطلی بندہ انصاف نہ کرے، اس تو بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس تو بڑی بڑی زیادتی کیڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے آ میرے نال ملوار کر، کیڑا دن نے جس دن وچ میں تینوں کوئی کھوٹی چیز دیتی ہو، اللہ اکبر، جیڑی شاید نہ چلتی ہوئے میں وہ تیرے حوالے کیتی ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک دن تا دسنا جدہ بھی تینوں دیتا، ہوا دیتی تا خالص، دن بنایا تا خالص، رات بنائی خالص، سبحان اللہ، میں تیرے واسطے پانی بنایا خالص، اور تا اور رہ گیا ان لکم فی الانعام لعبرہ، میں جڑے تینوں جانور دیتے ہیں انہاں جانوراں دے پیٹ تمبہو کو جوندا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ اتنا بڑا مچھ دا پیٹ ہوتا ہے کہ 5 بندے وڑ ونجن تاوی کھلی جگہ، اس مچھ دے پیٹ کتنی چیزاں جمع ہو گئی ہیں، کٹھیاں ہو گئی ہیں، پھول اتھے چلے گیا، چارہ اتھے چلے گیا، کھل تے چوکر پکائی تے جوہار اتھے چلے گئی ہے، سکا بھی چلے گیا تے سرکا بھی چلے گیا، اتھے بن کے تے کٹھا ہو گیا، مگر اللہ پاک فرماتا ہے یہ ساری چیزاں جمع ہونا، اتھے گوبر بھی بنیا، اتھے وچ پیشاب بھی تیار ہویا، اتھے اندر کچا خون بھی بنیا، اتھے اندر پکا خون بھی بنیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تیرے نام کے کیتا بندہ تو کے کیتا تے میں تیرے نام کے کیتا، ہو جی میں جٹا دے گل کے کیتی انور نال تے انور کے کیتی گل نال، اللہ فرماتا ہے میں کیتا بندے نال تے بندے میرے نال کے کیتا، میں تینوں خالص دیتا تو ہر چیز ملاوٹ علی میرے دیون لگے۔ اللہ فرماتا ہے نہ بے انصافی کر، نہ بے انصافی کر، اس بے انصافی دا وبال تیرے تے ہونا ہے، یہ ظلم دا وبال تیرے تے ہونا ہے، اپنی جان واسطے کھڈے مریندا پے، اپنے واسطے قبر کھدیندا پے، آپ اپنے آپ کو جہنم دا ایندھن بنا لے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا اپنے جان کو، بچا اپنے اہل و عیال کی جان کو، اس جہنم کی آگ تو بچنا، ظلم تے زیادتی نہ کر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں تیرے نال کے کیتا، تیرے گھر وچ گاں کتھی ہے، مجھ کتھی ہے، بکری کتھی ہے، انہوں صبح سویرے چھوڑ دینا ہے جنگلاں وچ، وہ سارا دن چردی ہے، تیروں کیڑا پتہ اس کے کھاتا ہے؟ بولو وہ کیڑے بھی نال کھا گئی، وہ مکوڑے بھی نال کھا گئی، وہ سبز چیزاں بھی کھا گئی، سکیاں چیزاں بھی کھا گئی، جیڑی شے آئی ہے اس نے رگڑ کے اپنا پیٹ بھر چھوڑے، مگر اللہ کریم فرماتا ہے جڑے میرے شام نو آئی ہے تیرے گھر، ابو مولانا صاحب انتظار بیٹھے، مفتی صاحب انتظار بیٹھے، ملک ہونے انتظار بیٹھے، زنانی نو آتا ہے برتن صاف کر، مانچ بالکل صاف ہوئے، اس برتن صاف کی تر ہر شے تیار، انتظار ہوئی مجھ آوڑا لیا، جیویں نماشا دا ٹائم ہوتا ہے جانور جنگلے جو پھر ٹور کے اپنے گھر، جدو صبح سویرے کیا ہاں او دا ہوانا خالی، جڑے میرے شام کو آئے ہوانا بھرے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس بھرنے کسی دا حصہ ہے، کوئی تیرا پیر نال گیا ہوئے، اس بھوکے مارے ہوئے، مسجد پیرہ صاحب بد پیرہ دے خلاف اللہ نہ کری، وہ سکتے سارے تھے پیر ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے مسجد پہ ٹور گئے، اتھے کوئی نال کوئی نہ، تو بھی نال کوئی نہ آئے، کوئی ملک مکرم فرشتہ ایک انسان حیوان نال کوئی نہ۔ اللہ فرماتا ہے یا جنگل تیری مجھ چردی ودی ہے یا اتو میں آپ نگرانی ودا کرتا ہے، کہ نگرانی کیتی ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھ پہ جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ پیتا ہے انہیں پیٹ میں چلے آگئے ہیں،
آمن تو پہلے اس غذا دے نال مختلف چیزاں بڑیاں گوبر بھی اتھے بڑی پیشاب بھی اتھے بڑیا خون بھی اتھائی بڑیا اللہ فرماتا ہے میں مجھ دے پیٹ وچ نالیاں رکھ دیتی ہوں کھانے بنا دیتے جگہ بنا دیتی گوبر اپنی نالی وچ ٹر گیا پیشاب اپنے کھاتے ٹر گیا جڑا خون بنے اس رزق نال تے گھا اسے نال اپنے پاسے ٹر گیا اللہ فرماتا ہے ساری چیزاں اپنے اپنے کھانے ٹر گیا جیڑی چیز بندے دا رزق بنایا وہ اپنے کھانے وچ ٹر گیا مجھ دے اونٹ وچ خون بھی موجود ہے پیشاب تے گوبر بھی موجود ہے مگر ہوانے دے اندر کلا دودھ ہے تیری نالی وچوں دودھ چلیا جس خانے وچ آ کے دودھ کٹھا تھیا اس خانے دے اندر نہ کمرے سب لاؤن دیتی گوبر دی نہ کو آن دیتی پیشاب دی نہ دے اندر میں آن دیتا خون کا قطرہ آن دیتا بھی دودھ پینے جو گا کوئی نہیں گوبر کا قطرہ آن دیتے دودھ پینے جو گا کوئی نہیں یہ پیشاب دا ایک قطرہ مان دودھ دا ہوئے کتنی؟ ایک مان دودھ تے ایک قطرہ پیشاب دا گوبر دا مجھ دا وہ جس پیٹ چوئے ساریاں چیزاں نکل کے ہیں دودھ بھی تو اتھوں نکلے یا دودھ دا کوئی الگ سسٹم نہیں اتھے نکلے جدو ساریاں چیزاں اتھے نکل کے آئیں جدو تیری بالٹی وچ دودھ آ گیا ہون مجھ دا پیشاب دا قطرہ تیرے سامنے اکھاں دے آونجے دودھ دے یا آونجے گوبر یا آونجے خون مر دودھ ہوئے قطرہ انہ تین چیزیں جو کوئی ایک قطرہ آ جاوے تو پیسے کیوں سارا ضائع کر دے اعلان بنا ہو گیا بوڑی ٹھائی پکے روائے پکے انشاءاللہ اگو میں آ کے سٹ مارنی ہے تو ہی سبحان اللہ ٹھائی پکے رہا ہے ایک قطرہ حرام دا مان دودھ دے ملاوٹ آ گئی تیرا دل گوارا نہیں کرتا تو پسند نہیں کرتا تو پتر نو آدھا ہے بالٹی چاہ کے نالی وچ سڑ چھوڑ اس بالٹی نو دوبارہ دھوو اس بالٹی وچ دودھ گرا دیتا ہے سو دے وچ دوبارہ کوئی شے پیون واسطے تیار نہیں جب تک اسا دوبارہ دھوے نہیں کیونکہ ملاوٹ آ گئی اللہ کریم فرماتے انجڑا کچھ تو کر رہے ہیں توجہ ہے تیری طبیعت اتنی نزاکت آ گئی ہے تیری طبیعت کتنی نفاست آ گئی ہے تیری طبیعت اتنی خیرات آ گئی ہے کہ ایک من وچ ایک قطرہ برداشت نے کردا تے میری عبادت ایڈے دے تن کھلوتا ہے شریک ایڈے دے بڑائی کھلا ہے مشکل کشاں سجدے وچ سر بخار وچ نظر تے نیاز وچ کدے کسے نو شریک کیتا ہے کدے کسے نو ملائی تے کدے کسے نو آ کے شریک کیتا ہے اللہ فرماتا ہے تو میرے ہتھاں دا بنیا ہویا بندہ ایڈا خیرت مندے کہ قطرہ مل ونجے تے نہیں پیندا میں غیرت خالق کا غیرت دا میں غیرت دا مالک میں تیرے سجدے ملاوٹ والے کیوں قبول کرتا میں تیری سجد نظر نے آتے غیر اللہ دی ملاوٹ والے کیوں قبول کرا جدا تو میرے کولو دودھ لیندا پیا میں تینوں دودھ خالص تائی دتا تیرے منہ وچ آوے دودھ دی دھار کے بات ہے جٹ انجے تھن پکڑدا ہے اپنا منہ کھول کے دوروں شاٹ ماردا ہے منہ وچ دھار نہیں پئی اللہ فرماتا ہے دودھ دیاں مار دھاراں ول ہر ویلے کر میریاں پکاراں ہر ویلے کر میریاں پکاراں تیرے منہ وچ آوے خالص دھار ول جداں تو میرے دربار چاہے کر خالص پکار بھی خالص تے دودھ دی دھار بھی خالص ہاں لیڑ واسطے تا خالص آدھا ہے دودھ ہوئے باویں 150 روپے کلو ہوئے گھی ہوئے تے خالص ہوئے باویں 2000 دا کلو ہوئے وہ جناب مکھن ہوئے تے خالص باویں 1500 دا دے میں بندہ آدھا نہیں کہ پیسے فالتو چاگر مگر چیز خالص نہیں
تینوں ہر شے خالص چاہیے نہیں اور تو خالص رب نو ایڈا کمزور سمجھے اللہ کہ وہ دربار جدو کوئی شے بھیجن لگے وہ ملاوٹ کیتی ہے اور رب کو ملاوٹ والی چیز دیون لگے تے تو خالص اللہ فرماتا ہے میرے ہتھاں چوں پیدا ہو کے ساڈی بلی سانو میاؤ میرے ہتھاں چوں پیدا ہو کے میری شکایت کھڑا کردا ہے میری مخلوق ہو کے مینوں دھوکا دیون دی کوشش کر رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اللہ فرماتا ہے دھوکا میرے نال نہیں کیتا اپنے نال کیتا اپنے نال الا جواب دے پے سبحان اللہ ان لکم فی الانعام لعبرا سبحان ٹائم ہو نہیں ہے نماز کدوں پڑھتے ہیں 4 بجے پڑھتے ہیں آج 5 بجے پڑھ سکتے سبحان اللہ سبحان 4 بجے تک روز ہی پڑھتے ہیں جلسے والے دیہڑے 4 تک ٹائم جلسے والے دیہڑے اپنا ٹائم چلیے کہ ان لکم فی الانعام لعبرا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اللہ فرماتا ہے شاربین پیون والا پورا گلا اللہ اکبر گلا جان دے ہو ہاں دیکھ پورا ٹبا پورا ٹبا شاربین پیون والا سالم کلا بڑھاون والا کلا اللہ خالص کرن والا اللہ تے پیون والا سالم ٹبر تے برادری تے لوگ پیندے پین اللہ فرماتا ہے جڑیاں چیزاں میں تینوں دتیاں او دے اندر تا ملاوٹ نہیں آون دتی کیوں ملاوٹ کی کیوں حصے مقرر کیتے ہوئے کیوں لوگوں نے نام شریک کر کے آتا پہ اللہ فرماتا ہے نہ انصافی نہ کر ظلم نہ کر میں محمد پاک بھیجے ہی تائیں کہ میرا پیغمبر اس قوم نو جا کے سبق پڑھا جب بھی رب نو سدنا پوے فدعو اللہ مخلصین چلو تو سب تھک کے پہ آخری گل سن آخری سن دو بندے کو اللہ نے دیتا توجہ ہے دو بندے کو اللہ نے دیتا دو کی میں بڑھیا مجھ نے کھا کھادا کھل کھا دی چوکھر کھادا جنگلہ میں چر کے آئی پہاڑا میں چر کے چیزاں کھا دی انہوں نے کتنے سہکے ہاں کھل دا اپنا سہکا بھونگا اپنا ذائقہ آٹے دا اپنا ذائقہ چوکھر دا اپنا ذائقہ کنڈے دا اپنا ذائقہ وہ ساری مختلف ذائقے دیا چیزاں کھا کے پیٹ بھر دے دس شام نو آئیے ول جڑے ویلے پیشاب ہوتا نکلے ادھر رنگ الگ خون نکلے ادھر رنگ الگ گوبر نکلے ادھر رنگ الگ جڑا رزق اللہ تیرے حصے واسطے بنایا ادھر رنگ الگ کالی مجھ تے چٹا دودھ سبحان اللہ مجھ کالی دودھ چٹا دودھ چٹا اللہ اکبر یہ جوڑ بڑا بڑا لکھا یہ اپنے کباب لکھا بڑا لکھا اپنی قدرت کرے امبیک چلا کے انہاں کارخانے کے اندر اپنے رنگ بھرن والا کام اللہ اکبر جڑے ویلے دودھ بندہ چو کے آندا ہے بالٹی دے اندر پا کے آیا ول دودھ چولہے تے رکھیا تھوڑی دیر بعد ویندا تے ملائی بڑی تلے دودھ دے اوتے ملائی ہے انگل لا کے ملائی نو چکھے تے ذائقہ سبحان اللہ تلو دودھ کپ وچ بھر کے پیوے تے اودا ذائقہ ور اسے دودھ نو مٹی وچ پایس کتھے پایس مٹی وچ پایا جٹی نے پایا مٹی وچ او جٹی نے مٹی وچ پا کے او تو مکھانی تجدید دور ہے بجلی والی متھانی چلا دیتی
5-10 منٹ بعد بٹن بند کیتا ڈھکن چایا اتے مکھن تلے کے تلے لسی اتے مکھن بن گیا مکھن بن گیا کے چکھے تے زیکا تلو لسی دا گلاس بھر کے پیوے جڑی تلے پئی او بھی خالص تے جڑا اتے پیڑا بن کے آگے او بھی خالص لسی پانی تو پائے اللہ تا خالص پتلی کر کے دیکھ آٹی ملاوٹ کر چھوڑی لسی تلے رہ گئی ہے اتے مکھن آ گیا مکھن دا زیکا لنگے لسی دا زیکا لنگے لسی بڑھاون تو پہلے جاگ لا کے رکھی اس صبح سویرے دہی کھاتی اس ناشتے نال اس دہی دا زیکا الگ محسوس ہوئے پر اس مکھن نو چاہ کے چولہے تے رکھے گرم کیتا اس تے مکھن گھی بن گیا مکھن کے بنیا گھی بنیا اس گھی نو چکھو تے زیکا لگے مکھن دا زیکا گھی نال نہیں ملدا گھی دا زیکا مکھن نال نہیں ملدا دہی نال مزہ لسی نال نہیں ملدا لسی دا زیکا دودھ نال نہیں ملدا اللہ پاک فرماتا ہے چیز دا ایک رنگ کتنے بن گئے چیز دا ایک کر زیکے کتنے بن گئے اللہ پاک فرماتے نے تیرا توجہ تے دھیان کر بل جیڑا گھا مجھ نے کھاتا ہے اگر اس گھا نو چکھے او دا زیکا دودھ نال نہیں ملدا تے دودھ دا زیکا گھا نال نہیں ملدا ملدا ہے نہیں بل جیڑا گھا جیڑی زمین تے پٹی وچوں کپے آئی اس پٹی وچوں مٹی تھوڑی جی چاہ کے چکھ نہ سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے جتنیاں پیچھے نعمتاں میں ذکر کیتے ہیں انہاں کسے نعمت نال مٹی دا ذائقہ ہی نہیں ملتا مٹی دا ذائقہ ہے ہی نہیں ذائقہ بنے کے جو ہے ہی نہیں مٹی جس دا ذائقہ نہیں اس جو ذائقے والا گھا پیدا کیتا وہ گھا مجھ دے پیٹ وچ گیا او دے جو کئی چیزاں بنائیاں انہاں کئی چیزاں وچ ایک دودھ بنایا اس دودھ جو کئی رنگ بھر دیتے اللہ فرماتا ہے دودھ خالص پی کے بھی خالص عبادت نہ کرے مکھن خالص کھا کے بھی خالص میری شور پکار نہ کرے اور میرے محمد دے آمر دی قدر نہیں کی بے شک توجہ ہے اللہ اللہ قدر بھولاندی بلبل جانے قدر بھولاندی بلبل جانے یہ وچ باہاں دے رہنی قدر بھولاندی یہ گد کی جانے بردے کھاون والی قدر نبی دی ایک کی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دی جان والے سدل شہر مدینے محمد کی قدر پوچھنے ہوئی تا ابو بکر کو پوچھ جس مارا کھا کے پسلیاں کروا کے بازو تے موٹی کروا کے مت بھی پکارے اللہ خالص اللہ دی ذات کو پکارے قدر کی امیدہ نہیں لائیاں جیدیاں دال نہیں لائیاں مویاں دال نہیں لائیاں پیرا دال نہیں لائیاں پیرا تے لکھی ہوئی تحریرہ تے نال ایمان نہیں رکھیا بلکہ ایمان یقین ہی کہ اللہ نال رکھی رکھیا فضل اللہ مخلصین لہ الدین اللہ فرماتا ہے میں تانے کو ہر شے خالص دیتی ہے تیرے کو ایک کم لینا تو کم میری عبادت والا سروپکار والا خالص دینا کھا کے پر خالص میری عبادت دیتی آگے اللہ فائدہ کے ہوئے لئن شکرتم لمزیدنکم اللہ فرماتا ہے ایک عبادت خالص کر سے جڑیاں نعمتاں دیتی ہیں اس کو مزید ودا کے دیسا بڑھا چڑھا کے دیسا کرے تیرے محتاج نہ ہون دیسا کرے تیرے کسی گل منگا دے دنہ والا نہ کر دیسا اور میں تیری ضرورتاں تو میں تک پوریوں کی دیسا کیوں اللہ فرماتا ہے کہ عدل میں انصافی کر کے تو کسی اور پاسے پرونگے قبر میں پرونگے حجرہ میں پرونگے تیرہ دل پرونگے فقیرہ دل پرونگے سنیہ دل پرونگے مردوں دل پرونگے اپنے دل پرونگے ترائیہ دل پرونگے بد اللہ فرماتا ہے کچھ ساتھ بدے منال نال میں ماری رکھتا کہ میں کی لگتا یا
دھوکہ دیتا ہے کہیں چیز تے وہ چکر دیتا ہے کہ مکر جانے اس دنیا دے پیٹ دے خرانے جانے ماں خلقا ماں خلقا بے حرب بے بالقیم اس ذات کو چھوڑی گلتا جڑا بغیر منگے چھوڑیاں بھر دے میں بغیر منگے تیرو دیتا خالص دے میں بارش دیتی تا خالی دیتی سورہ دیتا تا خالی دیتا چند دیتا تا خالی دیتا رفی دیتی تا خالی دیتی رات دیتی تا خالی دیتی آواز دیتی تا خالی دیتی پاک دیتا تا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ چھڑا ککڑ کھنڑ ونجے نا ککڑ آتا ہے اصیل ہوئے ٹرڑا یہ ٹرڑا ککڑ پسند نہیں کرتا کہ رب دے دربار عبادت ملاوٹ علی دیتے شرم نہیں آئی حیا نہیں آئی یہ حیات شرم دا ذرہ تے قطرہ بھی بندے دے دل میں چھوڑے بندہ اپنی گردن تے چھری چلوا دے لے جیسے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک صحابی کو وصیت کی تھی توجہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان قتلتا او حرقتا او سرقتا لا تشرک باللہ شیئا او میرا صحابی میں تیرے وصیت کرنا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا او سرقتا میرا ساتھی اگر تیرے مسئلہ توحید کے پیچھے کہ تو اللہ نے خالص کیوں سن بیان ہے اللہ نے خالص عبادت کیوں کرے ہے اس مسئلے کے پیچھے تیرے قتل کیتا جاوے تیرے سوری تے چڑھایا جاوے توجہ ہے تینوں آگ دا پھامبڑ پھڑکا کے چیخا مال کے اس آگ تینوں سن کے جلا دیتا ونی جل ونی قتل ہو ونی پھانسی لے پھڑتے تے چل ونی مگر لا تشرک باللہ اللہ کی ذات صفات عبادات شرک اللہ دی ذات کو خالص بنی اللہ دی صفات کو خالص بنی یہ خالص بنے ہو تا سمجھ تو محمد پاک دے آمن دی قدر کر اگر کسی عبادت کسی رب دے معاملے وچ ملاوٹ کی تو نہ تو کچھ محمد دا لگتا ہے تے نہ محمد رب دا لگتا ہے یہ دو معنی سے رشتہ نہیں ہو سکتا اور ایمان دا رشتہ انہاں دو چیزاں نال ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پاسے توحید ہے ایک پاسے رسالت ہے جڑا بندہ ملاوٹ والے کام کر رہا ہے نہ وہ توحید دا کچھ لگتا ہے نہ رسول دا کچھ لگتا ہے اللہ بالکل محمد توفیق